اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذکر کے بعد ایمان والوں اور کافروں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے چند احکام ذکر فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کو بہترین قرار دیا گیا اور انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مطلع کیا گیا کہ زمین و سماوات میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب اللہ رب العزت کا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کا تذکرہ فرمایا اور اہل کتاب میں بالخصوص عیسائیوں سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، یا اہل کتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کوئی بات نہ کرو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ و کلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم یہ تو صرف اللہ کے رسول اور اللہ کا کلمہ ہے، القاها الی مریم، جس کو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا، وروح منہ، اور اللہ کی جانب سے روح ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، انتہوا خیرا لکم، اپنی اس بات سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ صرف ایک ہی ہے، وہی ایک معبود ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے، وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ آیت مبارکہ میں عیسائیوں سے مخاطب ہو کر اپنے دین میں تجاوز نہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے غلو کرنا اور ایک ہے مبالغہ کرنا۔ مبالغہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، لیکن غلو یہ قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ یعنی مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت میں حضور کی عظمت اور حضور کی شان بیان کرتے ہوئے اگر کوئی شخص مبالغہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی جس قدر چاہے بڑھا چڑھا کر عظمت اور شان بیان کی جائے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص غلو کرے، یعنی حضور کو وہ مقام دے کہ جو حضور کا نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق معاذ اللہ کے الفاظ کہہ دے کہ حضور خدا سے بھی افضل ہے، تو یہ غلو ہے اور یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لا تغلوا فی دینکم فرما کر غلو سے منع فرمایا، یعنی اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ تعالیٰ کے متعلق وہ بات نہ کرو کہ جو حق نہ ہو۔ اب یہاں دو چیزیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ غلو سے منع ممانعت ہے، اور دوسرا کہ حکم کے ناحق اللہ تعالیٰ کی جانب منسوخ کرنے سے ہمیں روکا گیا اور اہل کتاب کو اس سے منع کیا گیا۔ اہل کتاب میں یعنی عیسائیوں میں ایسی کون سی بات تھی کہ جسے غلو سے تعبیر کیا گیا یا جس کے کہنے سے اللہ نے انہیں منع فرمایا؟ تو ان میں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں غلو کرتے تھے، اور اس قدر حضرت عیسیٰ کی شان کو، ان کی عظمت کو، ان کی رفعت کو بیان کرتے کہ وہ یہ کہتے کہ دنیا میں تین خدا ہیں اور ان تین میں سے ایک حضرت عیسیٰ ہے۔ تو یہ وہ غلو تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس سے منع فرمایا، لا تغلوا فی دینکم فرما کر کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور ناحق بات جو اللہ کی جانب کو منسوخ کرتے تھے جس سے یہاں روکا گیا ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو یا اس کے کوئی والد یا والدہ ہو، رب تعالیٰ ان چیزوں سے بے نیاز ہے، تو اس لیے فرمایا گیا کہ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق حق کے سوا اور کوئی بات نہ کرو۔ اور اس کی وضاحت، اس کو واضح طور پر اللہ نے آیت کے اگلے حصے میں مزید واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک مسیح عیسیٰ
عیسیٰ ابن مریم یہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں وکلمۃ اور اللہ کی جانب سے کلمہ ہے، القاہا الی مریم وروح منہ، یہ وہ کلمہ ہے کہ جن کو حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کی جانب القاء فرمایا، وروح منہ اور یہ اللہ کی جانب سے پھونکی گئی روح ہے۔ اب یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رسول، اپنا کلمہ اور اپنی جانب سے روح قرار دیا۔ یہ تین چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہاں پر واضح ہیں۔ گویا کہ تین عقیدے عیسائیوں نے گڑھے اور ان تین عقیدوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ تین خصوصیات یہاں پر ذکر فرمائیں۔ تین عقیدے جو عیسائیوں نے گڑھے وہ ان میں سے ایک تو یہی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا عقیدہ یہ کہ تین خدا ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل اور اللہ تعالیٰ، یہ تینوں مل کر خدا ہیں، اور تیسرا عقیدہ یہ کہ تین خدا ہیں جن میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت جبریل اور اللہ تبارک و تعالیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کے بیٹے بتائے گئے۔ تو یہ تین عقیدے ان عیسائیوں نے گڑھے اور ان تین عقیدوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رد کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ کی تین فضیلتوں کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس سے بڑی فضیلت یقیناً اور کوئی نہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص لاکھ عبادات کرے لیکن وہ اللہ کا رسول کے پیغمبر اپنی عبادتوں کے ذریعے نہیں بن سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چنیدہ، منتخب اور اپنے نہایت ہی مقرر اور نہایت ہی پاک صاف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے منتخب فرمایا کہ انہیں رسالت کا مرتبہ اور نبوت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ کی سب سے پہلی خصوصیت ہے کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری یہ کہ وہ کلمۃ، یہ کلمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور یہ کلمہ اس معنی میں اس طور پر کہ اللہ نے اس کلمے کو حضرت مریم کی جانب نازل فرمایا، یعنی ایک ایسا کلمہ کہ جو کلمے سے مراد بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک بات کرنا اور گفتگو کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چونکہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اپنی ماں کی صفائی میں لوگوں کے سامنے خطاب فرمایا تھا، جس کا ذکر آگے انشاءاللہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ نے کلام کیا تھا لوگوں سے، ابھی دودھ پیتے تھے، چند دن کی عمر تھی، اور حضرت عیسیٰ نے لوگوں سے کلام کرنا شروع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہاں پر اس جانب اشارہ فرمایا کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جن کو ہم نے حضرت مریم کی جانب جن کا القاء فرمایا۔ تیسری جو فضیلت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہاں پر بیان فرمائی وہ یہ کہ یہ روح من، یہ اللہ کی جانب سے ایک روح ہے۔ روح کے بھی کئی معنی ہیں اور کئی معنی میں حضرت عیسیٰ کو روح کہا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ایک تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زندگی عطا فرمائی، گویا کہ روح براہ راست اللہ تعالیٰ کی جانب سے پھونکی گئی، تو یوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ روح ہوئے۔ دوسرا اس معنی میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کے سینے پر پھونکا تھا، تو جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ حمل ٹھہرا تھا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو یہ اس معنی میں انہیں روح قرار دیا گیا۔ اور تیسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ لوگوں کو برائیوں سے دور کرتے تھے، نیکیوں کا حکم دیتے، تو گویا کہ معاشرے میں وہ روح پھونکا کرتے اور معاشرے کو زندہ کیا کرتے، تو اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں روح فرمایا۔ اب یہاں یہ دو یا تین جو خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اس سے حضرت عیسیٰ کی شان میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ یہ تینوں وہ خوبیاں ہیں کہ جو کسی بھی ایک شخص میں پائی جائیں تو اسے کائنات میں سب سے معزز اور محترم بنا دیں۔ یعنی جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ ہماری جانب سے روح ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ ہماری جانب سے کلمہ ہے، اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ یہ ہمارا رسول ہے۔ اب ان تین خصوصیات کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کہ دنیا میں اور ان سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت یا اس سے بڑھ کر اور کوئی مقام اور کوئی شرف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تین خصوصیات کے بعد ذکر فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ عیسائیوں اے اہل کتاب تو تم اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔
ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہوا خیرا لکم، تم اپنے اس قول سے، اپنی اس بات سے باز رہو۔ اب ان کا جو 3 خداؤں کا جو کانسیپٹ ہے عیسائیوں کا، کہ جن میں جو سب سے زیادہ مشہور جو ان کا نظریہ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت جبریل، یہ تین مل کر خدا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک اپنی ذات میں بھی خدا ہے، اور یہ تینوں مل کر بھی خدا ہیں، اور ان میں سے ہر ایک جب چاہے کسی دوسرے میں حلول بھی کر سکتا ہے، یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی ذات میں داخل ہو سکتا ہے، جب چاہے حضرت عیسیٰ معاذ اللہ کی ذات بن سکتے ہیں، جب چاہے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کی ذات میں حلول کر سکتا ہے، اور جب چاہے حضرت جبریل خدا بن سکتے ہیں۔ تو یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس نے عقیدہ تثلیث کو پیدا کیا۔ عقیدہ تثلیث کی پیداوار یہی کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں 3 خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، ایک حضرت جبریل اور ایک حضرت عیسیٰ، اور یہ تینوں اپنی ذات میں الگ الگ بھی خدا ہیں، اور تینوں مل کر بھی ایک خدا بنتے ہیں۔ تو عیسائیوں کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اور یہ کہا جاتا ہے کہ ایک خدا کی عبادت کرو، تو وہاں ایک خدا کی عبادت سے یہ تینوں ملا کر ایک خدا کی عبادت کرنا مقصود ہوتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت ہو، جبریل امی علیہ السلام کی بھی عبادت ہو، اور اللہ تعالیٰ کی بھی عبادت ہو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، یہ بات نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، انتہوا خیرا لکم، اس سے باز رہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ عقیدہ تثلیث یا اللہ تعالیٰ کو یہ 3 خداؤں کا کنسیپٹ رب تعالیٰ کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا کنسیپٹ دیا اور عیسائیوں کو کس کنسیپٹ پر اور کس نظریے پر ایمان لانے کا حکم دیا، وہ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ہی واحد عبادت کا مستحق ہے، یعنی صرف اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو عبادت کے مستحق ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ یا اللہ کی ذات کے علاوہ دنیا میں اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو عبادت کی مستحق ہو، اب چاہے وہ حضرت عیسیٰ ہوں یا چاہے حضرت جبریل ہو یا حضرت مریم کو خدا بنایا جائے، رب نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ اب دنیا میں اللہ کے سوا، دنیا میں کبھی بھی اللہ کے سوا اور کوئی بھی ذات عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد۔ اب یہ جو دوسرا جو نظریہ عیسائیوں میں مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر ذکر فرمایا کہ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ نے یہاں پر اس بات کے ذکر کے بعد کہ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کے فوراً بعد یہ حکم کیوں ذکر فرمایا کہ جو کچھ زمینوں میں ہے وہ اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اسی کا۔ یہ ہمیں ایک جو ہے ہماری نفسیات کے مطابق ہمیں ایک جواب دیا گیا، یعنی انسان اولاد کیوں چاہتا ہے کہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے، اس کے مشکل وقت میں بڑھاپے میں اولاد اس کے ساتھ کھڑی ہو اور اس کا سہارا بنے اور اس کا بڑھاپا بڑے سکون کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ گزرے، اور اگر گھر میں کوئی اس کے دیگر اہل و عیال ہیں تو بیٹا بڑا ہو کر وہ دیگر اہل و عیال کو اس کے بعد پال سکے، وہ ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی حفاظت کر سکے۔ تو یہ ایک بنیادی کانسیپٹ ہے کہ اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے اور اولاد انسان کیوں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اس وجہ سے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ سب کچھ اسی کا تو ہے، تو اسے کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی ایسی ذات پیدا کرے یا وہ اپنی معاذ اللہ اس کی کوئی اولاد ہو کہ جو اس کے لیے سہارا بنے یا اس کے لیے دنیا کمائے یا اس کے لیے روزی کما کر اس کے لیے لے کر آئے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب تو پہلے سے ہی اللہ کا ہے، تو اسے ایسے کسی فرد کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ جب ضرورت نہیں تو پھر کیوں اس کی جانب اولاد کو منسوخ کیا جاتا ہے؟ اور اگر یہ کہا ہے کہ نہیں اللہ کو ضرورت ہے تو پھر جو شخص ضرورت مند ہو وہ کم از کم خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا ہے ہی وہی کہ جس کی کوئی ضرورت نہ ہو، جو ان تمام ضروریات سے، ان تمام باتوں سے پاک و صاف ہو، اور یہ تمام تر چیزیں کہ جس کو ہم خدا کی جانب منسوخ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یا اللہ تبارک و تعالیٰ
ذات جو ہے کوئی تمام تر چیزوں سے پاک ہو۔ تو یہاں پر یہی ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں وہ سب اسی کی ملک ہے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کارساز ہے۔ اب اس کے بعد ذکر فرمایا کہ اب کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا رسول قرار دے رہے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی شرم کی بات ہے، یا کیونکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ان آیات کا نزول ہوا تو عیسائیوں کو اس دور میں بڑا برا لگا کہ آپ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو ہمارے جو صاحب ہیں یعنی حضرت عیسیٰ آپ انہیں برا کہہ رہے ہیں۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ ہم نے انہیں برا کیا کہا؟ تو وہ لوگ کہنے لگے، عیسائی کہنے لگے کہ آپ نے انہیں برا یہ کہا کہ آپ نے ان کے متعلق یہ کہا کہ وہ اللہ نہیں بلکہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ کا بندہ ہونا یہ آپ ان کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، سورہ نساء کی آیت نمبر 172 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، کہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز آر یعنی شرم محسوس نہیں کریں گے۔ ولا الملائکۃ المقربون، اور اللہ کے جو معصوم جو فرشتے ہیں یہ فرشتے بھی اللہ کا بندہ ہونے میں شرم محسوس نہیں کریں گے۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو کوئی بھی اللہ کی عبادت کرنے کو شرم کا باعث سمجھے اور اسے شرم آئے اللہ کی عبادت کرنے میں، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرهم الیہ جمیعا، تو ہم ان سب کو اللہ کی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف ہی کل بروز قیامت جمع فرمائے گا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر فرمایا، یعنی دو قسم کے افراد کا ذکر ہوا، ایک حضرت عیسیٰ کا اور دوسرا فرشتوں کا۔ تو یہ جو عقیدہ تثلیث تھا کہ خدا کون کون ہے، یعنی عیسائیوں کے نزدیک خدا کون کون ہے، ایک اللہ تعالیٰ، حضرت جبریل اور حضرت عیسیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ جو حضرت عیسیٰ ہیں ان کے متعلق جب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ کے بندے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ کے لیے شرم کی کوئی بات نہیں ہے، وہ خود اس بات کو اپنے لیے کوئی شرم کی بات نہیں سمجھیں گے، وہ اس بات کو اپنے لیے فخر کی بات سمجھیں گے کہ اللہ نے انہیں اپنا بندہ بنایا ہے اور وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا ہیں یا وہ تینوں کے ساتھ باقی دونوں کے ساتھ مل کر خدا بنتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بھی یہی ذکر فرمایا کہ وَلَا الْمَلَائِکَةُ الْمُقَرَّبُونَ، کہ جو ہمارے جو قریبی رب کے جو قریبی فرشتے ہیں انہیں بھی جب اللہ کا بندہ کہا جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا بندہ کہلانے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، اپنے لیے کوئی ذلت اسے کوئی اپنے لیے آر کا باعث نہیں سمجھتے۔ وَمَن یستنکف عن عبادتہ، اب رہی بات ان لوگوں کی کہ جو ان افراد کو صرف اس وجہ سے خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا خدا قرار دیتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا بندہ ہونے میں کوئی ذلت ہے، خدا کا بندہ ہونے میں اپنی تصغیر ہے یا کوئی حکارت ہے، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اللہ کی عبادت کرنے کو اپنے لیے ذلت کا آر کا سبب سمجھے اور تکبر کرے کہ میں اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ بندہ تو پھر غلام ہوتا ہے، بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی ذات میں جو ہے وہ کمی ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا، تو جو کوئی شخص تکبر کرے تو رب نے ارشاد فرمایا ہم ان لوگوں کو کل روز قیامت اپنے پاس جمع کریں گے۔ پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہم انہیں ان کا پورا اجر عطا کریں گے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس اجر میں اپنی جانب سے اپنے فضل سے انہیں زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے اللہ کی عبادت کو اپنے لیے ذلت سمجھا، اپنے لیے اللہ کی عبادت کو جنہوں نے آر سمجھا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا ہی دردناک عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ کے سوا کوئی کارساز اور کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک قوی دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل فرمایا
اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے تو ایمان والوں کا ذکر فرمایا، اور یہ ایمان والے بالخصوص وہ ایمان والے کہ جو عیسائیت کو چھوڑ کر، یعنی عقیدہ تثلیث کو چھوڑ کر جو ایمان لائے، جنہوں نے تین خداؤں کا کنسپٹ چھوڑ کر ایک خدا کا نظریہ اختیار کیا، جو تین خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا پر ایمان لائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے تو ہم ان لوگوں کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پورا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے ایک عرصے تک عیسائیت کو اختیار کیے رکھا اور اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ یہ تین خدا پر ایمان لاتے رہے، تین خداؤں کی عبادت کرتے رہے، اور زندگی کے کچھ مختصر حصے میں انہوں نے آ کر ایک خدا پر ایمان رکھا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ پھر ان کی وہ زندگی کی گزشتہ کی گئی تمام تر غلطیاں وہ اسلام لانے کے بعد معاف ہو سکیں؟ یعنی پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ انہیں ایمان لانے کے بعد بھی گزشتہ غلطیوں پر، گزشتہ نظریات پر اللہ انہیں عذاب دے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اعلان فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو ایک مرتبہ ایمان لے آئیں اور اپنے گزشتہ نظریات کو جو چھوڑ دیں، پھر اللہ ان کی گزشتہ نظریات کی وجہ سے ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ پھر اللہ انہیں اس موجودہ صورت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس ایمان لانے کا پورا اجر انہیں عطا فرمائے گا۔ ساتھ میں ایک خوشخبری بھی عطا فرمائے کہ پورا اجر تو یقیناً اللہ عطا کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس سے اللہ راضی ہوگا اس پر فضل فرما کر اس کے اجر میں اضافہ بھی فرما دے گا۔ اور فرمایا کہ پھر وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو ذلت سمجھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے جن کو شرم محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اشارہ فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو تکبر کریں گے اور تکبر کی وجہ سے ہماری عبادت نہیں کریں گے، رب نے ارشاد فرمایا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں بڑا دردناک عذاب دے گا۔ اب یہ آیات کا شان نزول یقیناً عیسائیوں کے متعلق ہے، لیکن چونکہ قرآنی آیات نازل اس لیے بھی کی گئی تاکہ ہم بھی ان سے عبرت حاصل کریں اور ہمیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل ہو، کچھ فائدہ ہو، تو اس آیت کو اگر عام کیا جائے اور ہم اپنی زندگیوں کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیں تو یقیناً ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی شرم کی بات کی وجہ سے مسجدوں میں نہیں آتے اور عبادتیں نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی کو حق بات کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ ہم میں سے بہت لوگ ہیں کہ جو کسی کو نیکی کی تلقین کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ میں کس کام میں آ گیا، اور میں اگر یہ کام کروں گا تو لوگ مجھے ذلیل کریں گے، لوگ میری عزت میں کمی ہو جائے گی، میرے مقام و رتبے میں کمی ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا واضح فرمان ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے شرم کریں اور اللہ کی عبادت کو ذلت سمجھے، عار سمجھے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو دردناک عذاب دیں گے۔ تو گویا کہ واضح اصول ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہو، رب تعالیٰ کی احکام اور اس کی فرما برداری کا معاملہ ہو، تو پھر وہاں یہ نہ دیکھا جائے کہ معاشرے میں میری اس تنقید کی وجہ سے، معاشرے میں میری اس نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کی وجہ سے معاشرے میں میری عزت ہوگی یا ذلت ہوگی، بلکہ وہاں سے بھی اتنا سوچنا چاہیے کہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہم پورا اجر بھی دیں گے، اور اگر اللہ راضی ہوا اور زیادہ راضی ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم اضافی اجر بھی اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ تو ہمارا جو مطمع نظر ہونا چاہیے، جو مقصد ہونا چاہیے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے احکام میں ہیر پھیر کریں، احکام میں رد و بدل کریں، مسائل میں رد و بدل کریں، اپنی مرضی کی شریعت چاہیں، اپنی مرضی کا دین چاہیں، اپنی مرضی کی حد تک اور اپنی پسند کی حد تک دین پر عمل کریں اور دین کے بقیہ تعلیمات کو، دین کے بقیہ احکامات کو ہم چھوڑتے چلے جائیں۔ یہ تمام تر چیزیں اسی زمرے میں آتی ہیں کہ آج کے معاشرے میں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کو اپنے لیے ذلت سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کسی ایسے شخص کو کہہ دیا جائے کہ جس کی داڑھی نہ ہو، اسے مشورہ دے دیا جائے کہ داڑھی رکھ لو، تو اس کے آگے سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذلیل کریں گے، لوگ مذاق اڑائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے کہ اللہ کی عبادت کو جب ہم ذلت سمجھیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ذلیل کرنا ہے۔ اور جب کسی سے اور کسی عبادت کے متعلق، مثلا کسی روزگار کے معاملات میں، کاروبار کے معاملات میں کسی کو اگر حرام سے بچنے کی تلقین کی جائے اور یہ کہا جائے کہ حلال طریقے سے منافع کم رکھ کے تم اللہ کو
بازی کر کے تم کاروبار کر سکتے ہو، تو پھر وہ اپنی مارکیٹ ویلیو گرنے کی بات کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کی مارکیٹ ویلیو ضرور گراتا ہے کہ جنہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی رضا کے مقابلے میں اپنی مارکیٹ ویلیو زیادہ ان کی نظر میں ویلیو رکھتی ہے۔ تو یہی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ایسے معاملات میں، چاہے وہ عبادات کے معاملات ہوں، عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کاروباری معاملات ہوں، وہ زندگی میں معاشرتی معاملات ہوں، یا اور کسی زندگی کی کسی فیلڈ سے تعلق رکھنے کا کوئی بھی ایسا شعبہ، کوئی بھی ایسا معاملہ ہو، ہر معاملے میں، ہر جگہ پر ہمیں صرف اتنا سوچنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے کن چیزوں کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور ان تمام چیزوں کا کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی عبادت صرف مسجد میں آ کے ہر وقت نماز پڑھنا نہیں ہے، حلال روزی کمانا بھی عبادت ہے، سچ بولنا بھی عبادت ہے، لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا بھی عبادت ہے، لوگوں سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا بھی عبادت ہے۔ تو رب نے یہ جو فرمایا کہ جو اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو ذلیل سمجھے اور اللہ کی عبادت اپنے لیے باعث عار سمجھے، تو عبادت میں پھر یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ پھر صرف نمازیں نہیں آتی، پھر صرف سجدے نہیں آتے، پھر عبادت میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں تمام کے تمام معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ